ہر وقت یہ کلمہ پڑھو، بے شک وضو ہو یا نہیں ہو۔ یہ کلمہ پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، گناہوں کو مٹا دے، قضا نمازیں معاف کروا دے۔ وہ کلمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی آزمائشوں، غلطیوں، کمزوریوں اور گناہوں سے بھری ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ایک ایسا احسان فرمایا کہ انہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑا۔ جب دل بوجھل ہو جائے، سینے میں گھٹن محسوس ہو، گناہوں کا بوجھ انسان کو تھکا دے یا زندگی کے مسائل حد سے بڑھ جائیں، تو اللہ نے اپنے ذکر میں ایک ایسی طاقت رکھی ہے جو انسان کے دل کو بدل دیتی ہے اور اس کے گناہوں کے اندھیروں کو مٹا دیتی ہے۔ انہی عظیم اذکار میں سب سے بڑا، سب سے عظیم اذکار میں سب سے افضل اور سب سے طاقتور ذکر یہ کلمہ ہے۔ یہ کلمہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ پورے ایمان کی بنیاد ہے، توحید کا اعلان ہے، ابدیت کا اعتراف ہے، دل کا نور ہے اور روح کی زندگی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، اگر انسان پورا دن دنیا کے کاموں میں گم رہے، پریشانیوں میں ڈوبا رہے، پھر بھی اگر صرف چند لمحے یہ کلمہ پڑھ لے تو اللہ اس کے سینے سے بوجھ ہٹا دیتا ہے، دل میں سکون اتارتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے یہ کلمہ پہاڑ کے برابر گناہوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے کے لیے نہ وضو کی شرط ہے، نہ جگہ کی پابندی، نہ وقت کی قید ہے۔ انسان بیمار ہو، سفر میں ہو، کام میں مصروف ہو، بستر پر لیٹا ہو، تھکا ہوا ہو یا دل سے بے چین ہو، یہ کلمہ ہر حالت میں پڑھ سکتا ہے اور اللہ اسے قبول فرماتا ہے، کیونکہ یہ دل کی عبادت ہے۔ دل جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو الفاظ معمولی نہیں رہتے، وہ نور بن کر انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ آج کے دور میں جہاں بے سکونی، ذہنی دباؤ، رزق کی تنگی، گھر کے مسائل، رشتوں کی مشکلات اور بگاڑ عام ہو چکے ہیں، وہاں اس کلمے کا ورد انسان کو مضبوط کرتا ہے، اس کے دل کو طاقت دیتا ہے، اس کے حالات میں بہتری لاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کلمے کو اپنا معمول بنا لیا اور پھر دیکھا کہ کیسے ان کی زندگی بدل گئی، کیسے مشکلات آسان ہوئیں اور کیسے دل میں سکون اترنے لگا۔ یہ کلمہ پڑھنے والا انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اللہ خود اس کے کام سنبھالتا ہے، اس کے دل سے غم کو دور کر دیتا ہے، اس کی دعاؤں میں اثر ڈال دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے اس کی آواز پہچان لیتے ہیں، رحمت اس کی طرف کھینچی چلی آتی ہے اور اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے یہ ذکر دل کی صفائی کرتا ہے، زبان کو پاک کرتا ہے، نظر میں حیا پیدا کرتا ہے، اخلاق کو بہتر بناتا ہے اور زندگی میں برکتیں بھر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص پریشان رہتا ہو، گھر میں جھگڑے ہوں، دل میں خوف ہو یا رزق میں برکت نہ رہے تو اسے چاہیے کہ روزانہ چند منٹ صرف اس کلمے کا ورد کرے، آہستہ پڑھتے رہیں، دل کے ساتھ پڑھیں، اپنی کمزوریوں کا اقرار کرتے ہوئے پڑھیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے پڑھیں۔ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ یہ کلمہ قبر کی تاریکی کو بھی روشن کرتا ہے۔ موت سب کے لیے ہے، لیکن خوش قسمتی اس کی ہے جو ایمان پر دنیا سے جائے، جس کی زبان پر آخری وقت میں یہ کلمہ ہو۔ اس کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ یہی کلمہ قیامت کے دن پل صراط پر روشنی بنے گا، حساب میں آسانی کا ذریعہ بنے گا اور اللہ کی رحمت کا دروازہ کھول دے گا۔ زندگی میں جو بھی مشکل آئے، گناہ کتنے بھی بڑھ جائیں، ماضی میں کتنی غلطیاں ہو جائیں، یہ کلمہ انسان کو دوبارہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام، صالحہ اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کلمے کو اپنا سانس بنائے رکھتے تھے، اور ہم سب کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ جیسے جیسے یہ کلمہ دل میں اترتا جاتا ہے، انسان کی زندگی پاکیزہ ہوتی جاتی ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اس کے عمل بہتر ہو جاتے ہیں۔ انسان جب بھی یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظریں کرتا ہے، اور یہ ذکر انسان کو تکبر سے بچاتا ہے، کیونکہ یہ اعلان ہے کہ طاقت، اختیار، عظمت صرف اللہ ہی کی ہے۔ یہ کلمہ انسان میں عاجزی پیدا کرتا ہے، انسان کی نفسیات کو ختم کرتا ہے اور اسے اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اگر آپ روزانہ صرف چند منٹ اس کلمے کو معمول بنا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے دکھ کم ہونا شروع ہو جائیں گے، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، دل میں نور پیدا ہونے لگے گا۔ بچوں کے لیے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اگر ان کے کان اس کلمے کے عادی ہوں تو ان کے دل بھی روشن رہتے ہیں۔ یہ کلمہ گھروں میں پڑھا جائے تو ماحول میں برکتیں اور آتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اب آخر میں ہم سب سے اہم بات، اتنی دیر جس کلمے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جسے بے وضو یا بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ پہاڑ جیسے گناہ مٹا دیتا ہے، وہ عظیم کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسے پڑھنے کا طریقہ نہایت آسان اور دل کو چھو لینے والا ہے۔ آہستہ، سکون سے، محبت اور یقین کے ساتھ یوں پڑھیں، لا الہ الا اللہ، پھر تھوڑی دیر ٹھہر کر محمد الرسول اللہ۔ چاہیں تو آواز سے پڑھیں، چاہیں دل میں، چلتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، سوتے جاگتے، گاڑی میں، کچن میں، کسی بھی وقت اللہ ہر حالت میں سے قبول فرماتا ہے، کیونکہ یہ کلمہ دل کی عبادت ہے۔ پیارے ناظرین، یہاں اس بات کو واضح کرتے چلیں کہ جیسے کہ تھمبنیل پر لکھا تھا کہ قضا نمازیں بھی معاف ہو جائیں گی، اس چیز کا کوئی تصور نہیں۔ وہ اس لیے لکھا گیا کہ بہت سارے لوگ یہ لکھتے ہیں فلاں کلمات پڑھنے سے، فلاں سورت پڑھنے سے، فلاں نوافل پڑھنے سے قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ ایسا بالکل بھی نہیں۔ آپ تسبیح کر سکتے ہیں، آپ اذکار کر سکتے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے، استغفار کر کے، توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن قضا نمازوں کی ادا ہر صورت لازمی ہے۔ قضا نمازوں کا لازمی پوچھا جائے گا۔ جو بھی آپ کی نماز رہ جائے اس کے بارے میں سوال ضرور کیا جائے گا۔ ضرور کوشش کریں کہ اپنی قضا نمازیں ادا کر لیں۔ قضا نمازوں کو ادا کرنے کا انتہائی آسان طریقہ ہے، جس طریقے سے آپ اپنی قضا نماز بے شک جتنے بھی سالوں کی ہوں، جیسے کہ بے شک سالوں کی، دنوں کی، مہینوں کی رہ چکی ہوں، تو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کو کرنے کا انتہائی آسان طریقہ کیا ہے، اس کی ویڈیو ہم پہلے بنا چکے ہیں۔ آپ اس ویڈیو سے سیکھیں کہ قضا نمازیں کیسے ادا کی جاتی ہیں اور آپ اپنی نماز آسانی سے ادا کر لیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کے درجات بھی بلند ہو جائیں گے۔ جیسے آپ نے قرآن بھی پڑھا، ذکر بھی کیا، تسبیح بھی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد بھی کیا، توبہ استغفار بھی کیا، لیکن اگر نماز رہ گئی تو سوچیں اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ اس لیے قضا نمازیں لازمی ادا کر لیں۔ اللہ ہمیں اس کلمے پر زندہ رکھے، اسی پر موت دے اور قبر میں بھی اس کی برکت عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے تو اسے ویسا ہی اجر ملتا ہے جیسا کہ عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک شیئر کی ہوئی ویڈیو کسی کے دل کی دنیا بدل دے، کسی کو علم عطا کرے، کسی کی زندگی میں روشنی لے آئے۔ اس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہے۔ یاد رکھیے، اچھی بات کو پھیلانا خود ایک نیکی ہے، اور نیکی کے چراغ جلانے والے کبھی اندھیروں میں نہیں رہتے۔ لہٰذا ناظرین، ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا
اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی مزید ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کے دین اور دنیا کے مسائل آسان کرے اور آپ کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔